کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ محفل میلاد، جلوس میلاد یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد اہل سنت و جماعت کے نزدیک میلاد کی کیا تعریف ہے اور میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میلاد کہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو کمالات قرآن و سنت میں آئے ہیں انہیں بشکل نعت پڑھنا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرنا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نظر و نیاز کا پیش کرنا، یہ ساری چیزیں جس محفل میں جمع ہوتی ہیں اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ آپ بھی اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں بھی مساجد میں اور اہل سنت کی تمام مساجد میں جہاں جہاں میلاد منایا جاتا ہے تو پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے فضائل و مناقب نعت کی شکل میں پڑھے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان پر خطاب ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اخیر میں نیاز، نذر اور شیرنی تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے مجموعے کو میلاد کہتے ہیں، اور یہ میلاد اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک مستحب عمل ہے کہ آدمی یہ عمل کرتا ہے تو برکتیں پاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اسے میسر آتی ہیں۔ اب یہ جتنی بھی باتیں میلاد کی ڈیفینیشن میں بیان کی گئی، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کا قرآن و سنت میں حکم نہیں ہے؟ میلاد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو کیا قرآن پڑھنے اور سننے کا اللہ رسول نے حکم نہیں دیا؟ اور نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے تو کیا حضرت حسان حضور کی موجودگی میں حضور کی نعت نہیں پڑھتے تھے؟ اور حضور کے اوصاف اور کمالات پر خطاب کرنا تو کیا قرآن کی وہ آیتیں جن میں حضور کو شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ، سراجا منیرا، رحمت للعالمین اور نعمت خدا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں کیا ان آیات کی تفسیر نہیں بیان کی گئی؟ کیا ان آیات کے اوپر متقدمین مفسرین نے اپنا قلم نہیں اٹھایا؟ تو انہی آیتوں کے اوپر جو مفسرین نے لکھا ہے اسی کو محفل میلاد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور کیا درود و سلام جو پڑھا جاتا ہے محفل میلاد میں، کیا اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی اس حکم پر محفل میلاد میں عمل ہوتا ہے۔ اور نیاز، نذر، شیرنی تقسیم کرنا تو کیا اس کا حکم اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں عطا فرمایا؟ جب میلاد میں ہونے والے تمام اعمال کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے، سنت رسول علیہ السلام میں بھی موجود ہے، تو پھر ہمیں کہہ لینے دیا جائے کہ یہ تمام اعمال کہ قرآن کی تلاوت ہو یہ بھی حکم ہے قرآن و سنت کا، قرآن سنا جائے یہ بھی حکم ہے قرآن و سنت کا، حضور کی نعت بیان کی جائے یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، حضور کی عظمتوں پر جو آیات نازل ہوئی کہ ان کی شان بیان کی جائے یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، درود و سلام پڑھا جائے تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور کچھ تقسیم کیا جائے، کھلایا پلایا جائے یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو محفل میلاد تو
ایسا عظیم مستحب عمل ہے جو ان گنت نیکیوں پر ایک ہی محفل میں عمل کرا دیتا ہے، کہ ایک ہی محفل میں بندہ ان سارے حکموں پر عمل کر جاتا ہے۔ تو اس لیے محفل میلاد قائم کرنے میں کسی قسم کا ڈاؤٹ اور کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ میں آج تک اس بات پر یہاں بیان نہیں کرتا تھا، چونکہ یہاں سب کے سب عاشقان رسول ہیں اور سب میلاد منانے والے ہیں، بلکہ پیدائشی طور پر ان کے ضمیر اور خمیر کو گوندا ہی میلاد النبی سے گیا ہے کہ جو ماؤں کی گود سے ہی میلاد النبی سمجھ کر منع کرتے آ رہے ہیں، مگر چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہاں کون کس کے کان میں کیا پھونک مار رہا ہے اور کون کس سے کتنا کب متاثر ہو رہا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ایک آدھ جمعہ میں اس پر بھی گفتگو ہو جائے۔ تو محفل میلاد مستحب عمل ہے، اور اس میں جو ہو رہے گے کام سب کے سب قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ کیا حضور نے بھی اپنا میلاد منایا؟ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اپنا میلاد منایا۔ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، حضور یہ جو آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور یہ پیر کے دن ہی کا روزہ جو آپ رکھتے ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ پیر ہی کے دن کو خاص فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، فیہ ولدتو، یہ دن میرا یوم میلاد ہے، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس لیے میں ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنے یوم میلاد پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یوم میلاد پر اس طرح عبادت کرنا یہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ سنت ہے۔ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا؟ ہاں، صحابہ نے بھی منایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 544، المعجم الکبیر حدیث نمبر 16057، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک محفل کے پاس سے ہو کر گزر رہے تھے، جس محفل میں بیٹھا ہوا ہر شخص صحابی رسول تھا، ہر شخص ولیوں کا شہنشاہ تھا، سب بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کر کے جب وہ گفتگو کر رہے تھے، گزر ہمارے نبی کا وہاں سے ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ نے بیک زبان عرض کیا، قالو جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ آئے تو ہمیں دین کی ہدایت اللہ نے دی، اور آپ کو بھیج کر من علینا بکا، حضور آپ کو بھیج کر اللہ نے جو ہم پر احسان کیا اور ہمیں راہ حق کی ہدایت دی، تو آپ کی اس آمد پر بیٹھ کر ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ گویا وہ تمام کے تمام بیٹھ کر کے ہماری زبان میں یوں کہہ رہے تھے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ وہ حضور کی آمد پر جلسنا، جلسہ لگائے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کیا کہہ رہے کہ من علینا بکا، حضور ہم یہ کہہ رہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، اپنے محبوب کو ہم میں بھیجا ہے۔ تو صحابہ نے جب حضور کی آمد پر خدا کا شکر محفل میں ادا کرنے کی بات کی تو سرکار نے فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم اس پر اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ حضور تو یہ قسم کیوں لے رہے کہ کوئی بے خبر حضور کو بے خبر نہ کہے، یہ تو وہ نبی ہیں جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی تازہ تازہ خبریں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو اس لیے پوچھ رہے کہ انہیں سب کچھ پتا چل چکا ہے، اسی لیے آئے ہیں صحابہ کی محفل میں، اور اسی لیے پوچھ رہے گئے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جب بتایا کہ حضور آپ کی آمد پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو سرکار نے فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک،
کیا تم اس بیٹھنے میں اس جلسے کا جو مقصد ریزن تم بتا رہے ہو کیا اس پر تم خدا کی قسم لے سکتے ہو؟ تو سارے صحابہ نے کہا قالو، یہ کسی ایک صحابی کی سنت نہیں، قالو سب نے یک زبان مل کر کے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم تو اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم بیٹھ کر آپ کی آمد پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے آ کر ہمیں جہالت سے نکالا، کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، غلاظتوں سے نکالا، آپ نے آ کر کے ہمیں رحمان کی معرفت دی، قرآن کی پہچان بتائی، جنت کا رستہ بتایا، ہم تو بیٹھ کر بس آپ کی آمد پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر ہم خدا کی قسم یاد کرتے ہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے تم سے جو قسم لی گئے تمہاری نیت پر ڈاؤٹ کی وجہ سے نہیں، تمہارے عمل پر شک کی وجہ سے نہیں کہ تم نے کوئی عمل غلط کیا ہے یا تمہاری نیت کوئی غلط ہے اس لیے میں قسم لے رہا ہوں، مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ تو آقا پھر آپ نے ہم سے قسم کیوں لی؟ سرکار فرماتے انما اتانی جبرائیل علیہ السلام، ابھی ابھی میرے پاس سدرہ چھوڑ کر فرش زمین پر جبریل آئے ہوئے تھے، یہ میلاد منانے والوں کے لیے بشارت دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے عرش چھوڑ کر سدرہ چھوڑ کر جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار فرماتے جبریل نے آ کر مجھے بتایا اخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالی جبریل کے ذریعہ مجھے یہ پیغام پہنچا رہا ہے محبوب یہ مجمع لگا کر تیری آمد پر جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں ان لوگوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں فرشتوں سے کہتا ہوں اے فرشتوں دیکھو تو صحیح یہ میرے بندے کتنے اچھے ہیں، جو زمین پر بیٹھ کر میں نے محبوب دیا تو یہ میرا احسان بھول نہیں گئے، محبوب دینے پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جبریل نے مجھے یہ آ کر بتایا کہ عرش بری پر اے فرش زمین پر بیٹھ کر خوشیاں محبوب کی آمد پر منانے والوں اور محبوب کی آمد پر خدا کا شکر ادا کرنے والوں، فرش زمین پر تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ عرش بری پر رب اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے فخر کا اظہار فرما رہا ہے انہیں میں نے محبوب دیا تو محبوب دینے پر یہ میرا احسان مانتے ہیں، یہ میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ نے بھی اس طرح سے اس قسم کا حضور کا میلاد منایا ہے۔ دوستان محترم اب آگے بات ہوتی ہے کہ چلو میلاد صحابہ نے بھی منایا، حضور نے بھی منایا، تو کیا میلاد کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے منانے کا؟ ہاں فائدہ کیوں نہیں ہوتا، ضرور ہوتا ہے۔ صحیح بخاری پڑھو حدیث نمبر 5101، ابو لہب جو اتنا بدبخت ترین کافر تھا کہ جس کے کفر پر قرآن کی مہر ہے، تبت یدا ابی لہب، وہ اتنا بدبخت تھا مگر اس کو مرنے کے بعد حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا بشر حیئۃ، تو وہ بہت خطرناک عذاب میں مبتلا دیکھا۔ دیکھ کر پوچھا حضرت عباس نے کیا حالت ہے؟ کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میری حالت بہت خراب ہے، لیکن لم الق بعدکم خیرا، تم سے جدائی کے بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، الا انی سقیت فی ہادی بعتاقۃ سویبہ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ عذاب میں تو میں رہتا ہوں مگر جب بھی پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، تو پیر کے دن چونکہ میرے بھائی کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی اور مجھے میری باندی سویبہ نے آ کر خوشخبری سنائی تھی کہ تیرے بھائی کے یہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی کہ تجھے مبارک ہو،
تو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اس انگلی کا اشارہ کر کے سویبہ کو کہا تھا تو نے مجھے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بس میں نے وہ جو عمل کیا تھا وہ سوموار کے دن کیا تھا، وہ بھتیجے کی ولادت پر خوشی میں کیا تھا۔ آج جہنم میں بھی جب پیر کا دن آتا ہے اس انگلی کو چوستا ہوں تو مجھے میٹھا پانی پینے کو مل جاتا ہے۔ اس حدیث پر شروحات لکھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، امام قسطلانی نے، دیگر ائمہ محدثین نے اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ ابو لہب نے حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، وہ کافر تھا پھر بھی اس نے خوشی کا اظہار کیا، ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کیا، وہ بھی بھتیجا سمجھ کر کے کیا۔ اے مسلمان، تو کافر نہیں گے، تو صاحب ایمان ہے، اور تو بھتیجا سمجھ کر نہیں، خاتم الانبیاء سمجھ کے کرتا ہے، سید المرسلین سمجھ کے کرتا ہے، اور ایک بار نہیں تو بار بار کرتا ہے۔ اگر کافر ایک مرتبہ بھتیجا سمجھ کر ولادت کی خوشی منائے تو اس کو بھی بدلہ ملتا ہے، تو عاشق رسول نبیوں کا امام مان کر بار بار میلاد منائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، تو اللہ تجھے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ ہے میلاد پاک، اور اس حوالے سے اس پر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، علم اور اصول کی بات کر رہا ہوں، یہ بات اگر آپ نے یاد رکھی تو انشاءاللہ الرحمن کہیں کسی کی گمراہیت میں مبتلا نہ ہو سکو گے۔ یہ دلائل تو ہم نے دیے کہ حضور نے روزہ رکھ کر اپنے میلاد کو سیلیبریٹ کیا، صحابہ نے جلسہ لگا کر کے حضور کا میلاد منایا۔ اس طریقے سے حضور علیہ السلام کا میلاد کا فائدہ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے میں نے ابو لہب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دلائل ہمارے سامنے اس کے علاوہ اور درجنوں نہیں سینکڑوں ہیں، مگر بات تو اصل میں ہے یہ کہ جائز ماننے والوں کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو دھیان سے سنو۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وما سکت مما عنہ فہو مما عفا عنہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حلال بھی میری شریعت میں نے واضح کر دیا، کوئی حلال ایسا نہیں تھا جس کی وضاحت نہ ہو، والحرام بین، اور حرام بھی جتنا کہ وہ بھی واضح کر دیا، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کو بیان نہیں کیا خاموش رہا گیا، سرکار فرماتے وہ میری امت کے لیے جائز ہے، وہ میری امت کے لیے کرنا جائز ہے۔ اب ان سے ہم کہتے ہیں حلال بھی واضح حرام بھی واضح، یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے، قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں نے پورا قرآن پڑھا مجھے تو کہیں میلاد ملا ہی نہیں، میں نے تو حدیثیں بھی کہیں پڑھی مجھے تو میلاد ملا ہی نہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ میلاد کس چیز کا نام ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کہا پھر ڈھونڈ کیا رہا تھا تو؟ تجھے پتا ہی نہیں تھا تو ڈھونڈ کیا رہا تھا؟ تو کسی سنی عالم سے پوچھ لیتا، ہم نے بتا دیا میلاد نام ہے قرآن کی تلاوت کا، حضور کی اوصاف بیان کرنے کا، حضور کی شان میں اتری ہوئی آیتوں پر واز کہنے کا، حضور پر درود و سلام پڑھنے کا، اور حضور کے نام پر تصدق اور صدقہ کرنے کا۔ اب بتا ان میں سے کون سا کام ہے جس کا حکم قرآن میں نہیں ہے؟ تو پہلے معلوم تو کر لے کہ میلاد ہے کس چیز کا نام۔ تجھے ہر پارے میں میلاد نہ ملے تو پھر ہمیں کہنا، ہر صورت میں میلاد نہ ملے تو پھر ہمیں کہنا۔ تو سمجھنے کی بھی یہ ضرورت ہے کہ میلاد کہتے کسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ حدیث جو ہے حلال بیان کر دیا، حرام بیان کر دیا، اور کچھ باتوں کو اللہ رسول نے بیان نہیں کیا، شریعت خاموش ہے وہاں پر۔ تو وہ جہاں بیان نہیں کیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے۔
اب ان سے ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہیں اس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اس حدیث کے مطابق تو خود مانتا ہے کہ جس کو منع نہیں کیا گیا وہ خود جائز ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک اصول ہے کہ قرآن حرام چیزوں کی تفصیل بیان کرتا ہے، حلال کی نہیں بیان کرتا، ناجائز کی تفصیل بیان کرتا، جائز کی نہیں بیان کرتا۔ یہ قرآن کی کئی آیتیں میں اس وقت پڑھ سکتا ہوں، کون کون سے رشتے حرام ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اپنی بہن سے، بیٹی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، رضائی ماں سے، سارے رشتے جو حرام ہیں سب بتا دیا۔ باقی حلال اس کو نہیں ڈکلیئر کیا گیا، بتایا گا اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب حلال ہے۔ اسی طرح حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ کیا کیا چیزیں کھانا حرام ہے یہ سب یہاں لسٹ بیان کر دیا، مگر کیا حلال ہے وہ نہیں بیان کیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ جو 11-12 چیزیں بیان کر دی گئی اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ اس کے بارے میں تو کوئی بات ملتی ہی نہیں گئے، تو اگر نہ ملے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جائز ہے، چونکہ حرام ہوتا تو قرآن میں آ جاتا، حرام ہوتا تو شریعت میں آ جاتا، مگر حرام نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اصول ہے میلاد کا کہ حرام کا ذکر نہیں ہوا تو یہ خود بخود جائے، لیکن یہاں تو دلائل کے دلائل موجود ہیں۔ حضور نے خود منایا، صحابہ نے منایا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہر دور میں میلاد اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق منایا گیا۔ جس دور میں جو اصل چیز ہے حضور کی تعظیم، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کی تعظیم کرو، اصل چیز تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اور حضور صدر الشریعہ فرماتے ایمان لانے کے بعد، غور سے سنیے، حضور صدر الشریعہ فرماتے کلمہ پڑھ کر ایمان لانے کے بعد تمام فرائض سے مقدم فعل تعظیم مصطفیٰ ہے۔ یعنی کلمہ پڑھ لیا، اب نماز بھی فرض، روزہ بھی فرض، حج زکوٰۃ بھی فرض، شرطوں کے ساتھ ساری عبادتیں فرض، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد ان ساری عبادتوں میں جو فرض ہے سب سے پہلا وہ ہے نبی کی تعظیم کرنا۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں یہ جھنڈیاں لگتی ہیں، کیا اس سے نبی کی تعظیم کا اظہار نہیں ہوتا؟ کیا یہ گلیاں سجتی ہیں، اس سے نبی کی تعظیم کا اظہار نہیں ہوتا؟ کیا محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو اس سے نبی کی عظمت کا اظہار نہیں ہوتا؟ جب ان میں سے ہر چیز سے نبی کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے تو اسی عظمت کرنے کا تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اسی کا تو اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ تمہیں میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تو مختصر بات تھی، اب اس پر میں ایک دو باتیں اور بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت توجہ سے سنیں۔ یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ اور ان کو بڑی جلن ہوتی ہے جب سنی کوئی یہ شعر پڑھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو وہ ایک دیوبندی مولوی سوائے ابلیس کی جگہ سوائے ابلیس پڑھ رہا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں، اس کو سوا بھی نہیں پڑھنا آتا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ ابلیس اس زمین پر 4 مرتبہ دھاڑے مار مار کر رویا ہے، ان 4 مرتبہ میں ایک وقت اس وقت رویا ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تھی، بہت رویا، بہت رویا۔ تو میرے بھائیوں اب یہ کہتے ہیں کہ 2 عیدیں تو چلو ٹھیک ہے، مگر یہ تیسری عید اور تم تو اس کو عیدوں کی عید مناتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر کوئی لا علم بندہ یہ بات کرتا کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں تو ہمیں کوئی اتنا جلد اعتراض نہ ہوتا، مگر پڑھا لکھا کوئی بندہ اپنے آپ کو عالم کہے، شیخ الحدیث کہے، شیخ القرآن کہے، اور وہ یہ کہے کہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں تو ہمیں ایسی جہالت پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔
اس لیے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے، فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، یہ عید ایسی ہیں جو سارے دنوں کی سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور سرکار نے فرمایا اللہ کے بارگاہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ مرتبہ یوم جمعہ کا ہے. وہ دونوں عیدیں نماز اس میں واجب ہیں، اور آج کے دن والی یوم جمعہ کی عید اس میں نماز فرض عین ہے. تو یہ عید ان دونوں عیدوں سے زیادہ موقع ہے. دو عیدوں کی رٹ لگانے والوں، حضور کی حدیث سے تو سال میں 50 سے زیادہ ہی سے عیدیں ثابت ہو گئی. اور حضرت عمر سے کسی یہودی نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم، یہودی کہتا اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم تو اس دن کو عید منا لیتے. حضرت عمر کہتے تو عید کیا مناتا، ہم نے تو اس دن کو دو عید منایا تھا، اس لیے کہ الیوم اکملت والی آیت اس دن اتری تھی، وہ یوم عرفہ بھی تھا اور یوم جمعہ بھی تھا، اور وہ دونوں بھی ہمارے لیے عید تھے. کیا کہو گے عمر کو جنہوں نے جمعہ اور یوم عرفہ کو دو عیدیں مانا؟ سچ کہا ہے سرکار نے، عمر جس رستے پر چلتا اس پہ شیطان نہیں چل سکتا. تو یہ ہے یوم جمعہ اور عید. اور یہ بھی سرکار نے ایک جگہ فرما دیا کہ یہ جمعہ کو عید کیوں قرار دیا. فرماتے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم، یہ جمعہ تمہارے سارے دنوں کا سردار اور یوم عید اور اللہ کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل اس لیے ہے کہ اس جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی ہے. تو جس دن آدم کی پیدائش ہو وہ دن عید کا دن ہے، تو پھر جس دن جان آدم کی پیدائش ہو پھر ہم یہ کہیں گے وہ صرف عید نہیں عیدوں کی عید ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. تو یہ عید ہے. اور یہ وسوسہ بھی جو تھا اس کی بھی کاٹ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 ربیع النور اگر میلاد ہے تو 12 ربیع النور حضور کا یوم وصال بھی ہے، تو تم غم کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا پھر جہالت کی بات کی تم نے. سرکار کا فرمان ہے کہ انتقال کرنے والے کی بیوی کے سوا کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. تو حضور کے وصال ظاہری پر کیا 3 دن گزرے نہیں ہیں؟ تو تم ابھی بھی سوگ کی بات کرتے ہو. جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ سوگ کی تو اتنی عدت ہے وہ خود بیان کرتے ہیں، مگر یوم میلاد آتا ہے تو پھر انہی کو سوگ لگ جاتا ہے، چونکہ یہ اپنی عدتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر یاد رکھیں خوشی منانی ہے تو پھر عدت سے باہر آؤ، مدت گزر چکی ہے. اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد، تو اگر غم کوئی منانے کی بات کرتا ہے تو غم منانے کی اجازت نہیں ہے. اگر 12 کو حضور کا وصال مان بھی لیا جائے تو غم منانے کی اجازت خود حضور نے منع کیا. اور خوشی منانے کا حکم قرآن میں بھی ہے، حضور کے فرمان میں بھی ہے اور صحابہ کے عمل میں بھی. کچھ لوگ یہ بھی روڑا اٹکاتے ہیں کہ حضور کا میلاد تو 9 کو ہے، 2 کو ہے، 7 کو ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر تم اس میں جھگڑتے ہو کہ 12 کو نہیں ہے فلاں تاریخ کو ہے تو جھگڑا مت کرو، تم اس تاریخ کو منا لو. مگر نہ منانے والا انکار کے عجیب پینترے بدلتا ہے، تو اس کی طرف توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مختصر چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کی. اس لیے پرجوش انداز میں، نہایت ہی والہانہ انداز میں، عشق رسالت میں سراسر ڈوب کر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا اہتمام کرو. گلیوں کو سجاؤ، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ آقا کی میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، یوم میلاد قریب ہیں، تاکہ ہماری نسلوں میں بھی میلاد النبی کے ذریعہ عشق رسول منتقل ہوتا رہے. اللہ جل شانہ
اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کی محفل میلاد کی ہمیں خصوصی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔